الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. آمنت بالله صدق الله العظيم. انسانوں میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے ہمارے ابا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے فرشتوں کو اور شیاطین کو سب کو حکم دیا اسجدوا لآدم، حضرت آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا اور حکم کا سجدہ کرنا تھا، حکم کو ماننا تھا. شیطان نے انکار کیا اور کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا اس کو. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی کی خاصیت ہے وہ نیچے جاتی ہے اور آگ کی خاصیت ہے کہ آگ اوپر جاتی ہے. شیطان نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو ٹھکرا دیا اور محض اپنی منمانی کر کے ٹھکرایا. یہ شیطان کی سب سے پہلی غلطی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو راندے درگاہ کر دیا. فرمایا فخرج انکا رجیم، کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم پتھر مارے ہوئے ہو اور تم سزا کے مستحق ہو، یہاں سے تم نکل جاؤ. میں نے آج آپ کے سامنے یہ موضوع اختیار کیا کہ ہر آدمی کو، ہر ایک کو اپنے دوست کو پہچاننا چاہیے اور اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے. تو ہم انسان ہیں اور ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے آدمی کہلاتے ہیں. تو یہ آدمی، یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب بھائی بھائی ہیں، ایک باپ کے سب بیٹے ہیں، اس لیے سب دوست ہیں آپس میں. انسانیت میں سب کے سب برابر ہیں، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن اگر وہ آدمی ہے یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو وہ ہمارا وہ انسانیت میں وہ ہمارے برابر ہے، انسانیت کا مستحق ہے. وہ دشمن کون ہے؟ دشمن شیطان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہو جانے کے بعد سے ہی
شیطان نے دشمنی کی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا تو شیطان نے ٹھان لیا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ضرور بھی ضرور میں ان سارے انسانوں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ پھر شیطان نے آگے یہ بھی کہا إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، لیکن وہ بندے جو آپ کے خاص ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا تو شیطان کی پلاننگ میں یہ بات داخل ہو گئی کہ ہر طرح سے انسانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اوپر اور نیچے اور دائیں بائیں سے ہر طرف سے میں حملہ کروں گا اور میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلص بندے کے سلسلے میں بار بار قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں خالص مجھے ماننے والے ہیں وہ تیری پوجا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو لوگ تمہاری اطاعت کریں گے اور تمہارے دھندے میں آ جائیں گے، تمہارے بہکاوے میں وہ آ جائیں گے تو تم کو بھی جہنم میں جانا ہے، اور تمہارے ساتھ جتنے انسان ہوں گے ان سب کو بھی جہنم میں جانا پڑ جائے گا۔ تو آج بہترین وہ آدمی ہے جو اپنے دشمن کو پہچانتا ہے۔ ہم آج آپس میں انسانوں میں ایک دوسرے سے دشمنی کر لیتے ہیں اور اسے پہچان لیتے ہیں کہ فلاں میرا دشمن ہے، لیکن جو چھپا ہوا اندرون دشمن ہے جس نے یہ دشمنی کرائی ہم انسانوں کے درمیان، اس دشمن کو ہم نہیں پہچانتے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھ اندھی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کدھر سے آیا اور کہاں اس نے ہمیں پریشان کیا، کہاں سے ہمیں وہ گڈھے میں ڈھکیل رہا ہے، کیا کہہ کر کے جہنم کا مستحق بنا رہا ہے۔ شیطان لذتوں کو لے لے کر کے انسانوں کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو کہ تمہیں اس بت کے سامنے تم اپنا سر جھکا دو، اس قبر کے سامنے، اس بابا کے سامنے اپنا سر جھکا دو تو تمہیں بیٹا مل جائے گا۔ تو انسان بیٹے کی مارکے کے لیے بیٹے کی لالچ میں وہ شیطان کے کہنے پر آ کر کے قبر کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے اور بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے، اور جہاں وہ انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان خوشی سے ناچنے لگتا ہے۔ قرآن پاک نے یہ بیان کیا وہ مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان کی مثال ہے کہ جب وہ کہتا ہے انسان کو اکفر، تم کفر کر لو، فلما کفر قال انی بریء منکم، کہ جب وہ کفر کر لیتا ہے تو شیطان برات کا اظہار کرتا ہے کہ اب میں تم سے بری ہوں، میں نہیں جانتا کہ تمہارا اب انجام کیا ہوگا۔ یہاں پر تفسیر مظہری میں ایک راہب کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک عبادت گزار تھا جو ایک اپنا عبادت خانہ بنایا تھا آبادی کے باہر۔ پہلے تو عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، بنی اسرائیل میں بہت زیادہ عمر ہوتی تھی، تو وہ اپنے تھوڑے سے کھانے پینے کا اپنا انتظام رکھتا تھا اور پوری رات اور پورے دن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا رہتا تھا، مسلسل عبادت کرتا رہتا تھا۔ دنیا کا کوئی آدمی بھی ان سے جا کر کے، آبادی کا کوئی بھی آدمی ان سے ملتا تو کہتا کہ ہمارے پاس ملاقات کا وقت نہیں ہے، میں تو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں۔ وہ عبادت میں لگا ہوا تھا، میں مکمل ایک سوئی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا ہو اتنی بڑی آبادی میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، آخر اس کو کیسے دھوکہ دیا جائے؟ تو انسان جتنا بڑا ذہین ہوتا ہے اس کے ساتھ اس سے بڑا ذہین انسان لگ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے۔ اس عابد کے پیچھے شیطان پڑ گیا، کیسے بہکائیں؟ تو دیکھا کہ عابد اپنی عبادت کے لیے پورے کمرے کو بند رکھا تھا اور ایک طرف سے کھڑکی اس کی کھلی تھی اور تھوڑی سی ہوا آتی تھی۔ کبھی کبھی وہ جب عبادت کرتے کرتے تھک جاتا تو کھڑکی سے باہر جھانک لیتا اور ادھر دیکھ کر کے تھوڑی سی اب تھوڑا اپنا دل بہلا لیتا، پھر وہ عبادت میں لگ جاتا تھا۔ شیطان نے کہا کہ ڈائریکٹ تو میں اس کے پاس جا نہیں سکتا ہوں، اس لیے اس سے بہکانے کے لیے وہ ایسا ہی بننا پڑے گا۔ تو شیطان نے اسی
اسی کھڑکی کے سامنے نماز کی نیت باندھ لی، جھوٹ موٹ نماز کی نیت باندھ لی، اور وہ کھڑا ہے، دیر تک کھڑا ہے، دیر تک رکوع کر رہا ہے، دیر تک سجدہ کر رہا ہے، اور نہ تو کھانا اور نہ تو پینا، اس کو کیا کھانا اور پینا۔ اور راہب جب جھانک کے دیکھتا تھا تو ارے یہ میدان میں یہ میرے سے بھی بڑا عبادت گزار ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، مدتوں لگا ہوا ہے، پورے پورے دن کھڑا ہے، پوری پوری رات کو کھڑا ہے، سجدہ کر رہا ہے تو سجدے میں، اور رکوع کر رہا ہے تو رکوع میں، اور دعا کر رہا ہے تو دعا میں، اور لباس بھی بالکل اچھا سا ایک عبادت گزار بندے جیسا وہ پہنے ہوا ہے۔ تو راہب کے دل میں یہ آیا کہ وہ نیک آدمی ہے۔ شیطان عزیز قریب نہیں آیا، وہ عبادت ہی میں لگا ہوا تھا۔ اتفاق سے دیکھا کہ راہب اب میرا معتقد ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، تو اپنے مسلح کو اور کھڑکی سے قریب کرتا گیا، تھوڑا تھوڑا قریب کیا۔ جب بالکل قریب ہو گیا تو ایک دن اتفاق سے بارش ہوئی، تو راہب نے کہا کہ ارے بھائی اندر آ جاؤ، بارش سے بچ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نیک آدمی ہیں تو آپ کی بات ماننا چاہیے، میں آ جاتا ہوں بڑوں کے ادب احترام میں۔ تو وہ آ گیا عبادت خانے میں، بارش بند ہوئی چلا گیا۔ پھر اس کے بعد دوستی ہو گئی، تو وہ باہر مصلی بچھانے کے بعد جب بچھاتا تھا تو راہب کہتا تھا آ جاؤ ساتھ ہی عبادت کریں گے، تو وہ بھی اپنا ایک طرف مصلی بچھا کر کے پورے پورے دن اور پوری پوری رات عبادت میں گزارتا تھا۔ عبادت کرتے کرتے راہب اس کا معتقد ہو گیا، تو کبھی چاہتا تھا بات کرنا تو وہ کہتا تھا کہ دیکھو میری عبادت میں خلل ہو جائے گا، اس لیے ہم بات نہیں کریں گے۔ اب راہب اور زیادہ معتقد ہو گیا کہ یہ تو میرے سے بڑا مولوی معلوم ہوتا ہے، میرے سے بڑا عبادت گزار اور اللہ والا معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ احترام کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ جب 1 سال تک شیطان نے اس کے پاس اس کے کٹیے میں بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے عبادت کر لی، تو کہا کہ دیکھیے جناب اب میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ارے بھائی تم تو بڑے نیک آدمی ہو، کیوں رخصت ہو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اب ہمیں جانے دیجیے، اور بھی کچھ کام ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک دعا بتا کر کے جانا، ایک منتر بتا کر کے جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں منتر جان کر کے کیا کروں گا؟ منتر تو وہ آدمی جانے جن کے پاس لوگ آیا کریں اور جھاڑ پھونک کرایا کرے تو ان کو منتر کام آئے۔ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی اتفاق سے آپ کو ضرورت پیش آ جائے، اور میرے پاس تجربہ کیا ہوا ایک منتر ہے، آپ لے لیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتا دو۔ اس نے کچھ الفاظ بتا دیے اور انہوں نے یاد کر لیے۔ اس کے بعد شیطان رخصت ہو گیا، شیطان نے رخصت ہو گیا اور راہب نے اس کو رخصت کر دیا۔ تھوڑے دن کے بعد شیطان جا کر کے بادشاہ کی بیٹی کو لگ گیا، اور وہ بیٹی اس کی بیمار ہو گئی۔ ادھر حکیم ادھر ڈاکٹر، پورے ملک کی دوائیں کر لی، اچھے سے اچھے ڈاکٹروں سے علاج کرا لیا، لیکن یہ بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا کہ اب تو علاج کرا کر کے تھک گئے ہو، کم سے کم ایک تو فلاں جگہ اللہ والا آدمی ہے اس سے دعا تو کرا لو۔ دیکھا تو واقعتاً آبادی میں اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے۔ تو اس کو جا کر کے کہا کہ تشریف لے چلیے، بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جاؤ عبادت میں خلل پیدا مت کرو، بھگا دیا۔ تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو وہاں بھیجا اور سارے انتظامات کے ساتھ بھیجا۔ تو شیطان نے جو منتر بتایا تھا عبادت گزار راہب کو، اس کا نام تھا برسیسا، دونوں سواد ہے۔ برسیسا راہب نے وہی منتر پڑھ کر کے ڈھونکا اور لگا ہوا تھا وہی شیطان، اس شیطان نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ معتقد ہو گیا کہ یہ تو بہت اچھا آدمی ہے کہ ایک مرتبہ منتر پڑھا اور اس کے بچی میری ٹھیک ہو گئی۔ اب بادشاہ کو اعتقاد ہو گیا،
تھوڑے دن کے بعد پھر وہ شیطان جا کر کے اسی کو لگ گیا، تو کہا علاج کراؤ گے تو ٹھیک ہوگا نہیں، جاؤ دعا کرا لو ٹھیک ہو جائے گی۔ تو پھر اس راہب نے پڑھ کر کے پھونک دیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح سے دھیرے دھیرے کافی زمانہ گزر گیا۔ اتفاق سے بادشاہ کو ایک جگہ جانا تھا، فوج کشی کرنی تھی، تو کہا کہ ہم تو جائیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے 3 بیٹے ہیں یہ بھی جائیں گے، مگر یہ بچی ہے اس کو ہم کیسے لے جائیں گے؟ کہیں دشمنوں نے پکڑ لیا، کہیں شکست ہو گئی یا کوئی حملہ ہو گیا تو بچی کی جان ویسے ہی اکارک چلی جائے گی۔ تو اس لیے ایسا کرنا چاہیے کہ راہب کے کٹیے کے پاس ایک مکان بنا دینا چاہیے اور وہاں پہ میں اپنی بچی کو رکھ دیتا ہوں، سارا کھانے خرچے کا انتظام کر کے، اور اتفاق سے جب اس کی طبیعت خراب ہوا کرے گی تو جیسے یہ منتر پڑھ دیتے ہیں ویسے ہی پڑھ دیں گے اور طبیعت اس کی ٹھیک ہو جایا کرے گی۔ اس طرح سے وہ فوج لے کر کے بادشاہ چلا گیا، اپنے بچوں کے ساتھ چلا گیا اور اپنی بچی کو لا کر کے وہیں ایک اچھا مکان بنا کر کے، محل بنا کر کے رکھ دیا۔ اب راہب کبھی اس کو کوئی وہی شیطان آتا تو پھر چھڑانے کے لیے منتر پڑھنا ہوتا، پھر یہی راہب منتر پڑھ دیتا تھا۔ راہب اس کے بعد اس بچی نے کہا کہ آپ اللہ والے آدمی ہیں، کچھ ہمیں نصیحت کر دیا کیجئے۔ تو یہ راہب اپنے کٹھیے سے، اپنے سوما سے ہی وہ نصیحت کرتا تھا، چیخ کر کے بولتا اور وہ بچی سن لیتی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں نے یہ طے کیا کہ ایسے میں تو بہت زیادہ آواز آتی ہے، چیخنا پڑتا ہے، تو اس لیے چھت پہ آپ بیٹھیں اور میں بھی چھت پہ آ جایا کروں اور آپ کی نصیحت کی بات سن لیا کروں۔ ایسے ہی سلسلہ کافی دن تک چلتا رہا۔ اس کے بعد راہب نے سوچا کہ وہ بچی بیچاری تنہا ہے اور میں یہاں پر ہوں تو میرے لیے تو کھانے پینے پکانے کا انتظام ہے، ایسا بہتر ہوگا کہ میں کھانا بنا کر کے اور اپنے کٹھیے کے باہر رکھ دیا کروں اور بچی آ کر کے لے جایا کرے۔ تو ویسے ہی یہ کھانا بنا کر کے باہر رکھ دیتا تھا، وہ لے کر کے چلی جاتی تھی۔ پھر سوچنے لگا کہ وہ محل سے باہر نکل کر کے آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ باہر نکلنے میں اس کو اس کی عزت کا کوئی خطرہ ہو، تو بہتر یہ ہوگا کہ کھانا میں بنا کر کے اس کے دروازے کے پاس رکھ دوں اور بتا دیا کروں کہ فلاں وقت میں کھانا رکھا ہوا رہے گا اور تم باہر نکل کر کے لے لینا۔ تو بہت اچھا جوشا اور کرتا کے ساتھ یہ سلسلہ رہا۔ اس بچی کے دل میں شیطان نے جا کر کے راہب کی محبت ڈال دی کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، تو اس کے بعد وہ اور اس کے قریب رہنے لگی اور قریب رہتے رہتے کافی زمانہ گزر گیا۔ پھر وہ بادشاہ جب جنگ سے واپس آیا تو اپنی بچی کو لے کر کے اپنے محل میں گیا، تو بچی نے اپنے بھائیوں سے اور اپنے خاندان والوں سے راہب کی نیکی، راہب کی بزرگی، راہب کے منتر وغیرہ کی تعریف کی۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے اور بہت اچھا ہوا کہ ہم نے اپنی بچی کو یہاں چھوڑ دیا۔ تھوڑے دن کے بعد پھر ایک مہم میں بادشاہ کو جانا تھا، تو حسب معمول بادشاہ نے اپنی بچی کو وہاں چھوڑ دیا اور وہ جنگ کے لیے چلا گیا۔ اس مرتبہ 2 سال کی جنگ تھی۔ بادشاہ کو واپس ہونے میں تاخیر ہوئی، جب تک شیطان نے ان کو اتنا قریب کر دیا کہ بچی کے دل میں اتنی راہب کی محبت ڈال دی اور راہب کی نگاہوں میں بھی بچی کی اتنی محبت ڈال دی کہ دونوں سے زنا ہو گیا۔ اب زنا ہونے کے بعد حمل ٹھہر گیا۔ تھوڑے دن کے بعد مدت پوری ہونے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ اب راہب کو شیطان آ کر کے کہتا تھا کہ اب یہ دیکھو کہ دل میں اس کے وسوسے ڈالتا تھا کہ اب دیکھو یہ بچی کو جو تمہارے زنا سے بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو جب بادشاہ آئے گا تو تمہارا سر قلم کر دے گا۔ تو راہب نے سوچا کہ کیا کریں، تو شیطان نے پھر اس کے دماغ میں ڈالا کہ جا کر کے بچے کو قتل کر دو، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ راہب نے جا کر کے معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو ماں کو کہاں صبر ہو،
وہ اسے بچی نے بہت زیادہ احتجاج کیا اور بہت غصے کا اظہار کیا، تو شیطان نے کہا کہ دیکھو یہ اتنا زیادہ غصہ ہو رہی ہے، اب تو بادشاہ جب آئے گا تو بچی کو سارا قصہ بتا دے گی، تو اس لیے اس کو بھی تم قتل کر دو۔ بچی کو بھی راہب نے قتل کر دیا اور قتل کر کے اور اس کے قریب ایک جگہ دفن کر دیا۔ اور اس کے بعد شیطان نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، جب یہ بادشاہ پہنچے گا، بادشاہ کے گھر والے پہنچیں گے تو کہنا کہ وہ ٹھیک ٹھاک رہ رہی تھی، اتفاق سے اس کی طبیعت ناساز ہوئی اور انتقال ہو گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب یہ کہہ کر کے مطمئن ہو گیا۔ ادھر جب بادشاہ آیا، اس کے بیٹے آئے، تو شیطان نے جا کر کے بادشاہ کے ایک بیٹے کے خواب میں یہ کہا کہ تمہاری بچی تمہاری بہن کہاں ہے؟ تو کہا کہ فلاں جگہ تھی اور بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا کہ نہیں، انتقال نہیں ہوا ہے، راہب نے قتل کر دیا ہے، اور ایسا قصہ پیش آیا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور زنا کی وجہ سے ایسی صورت ہوئی اور فلاں جگہ دفن کر دیا ہے۔ پھر جا کر کے دوسرے بھائی کو یہی کہا، خواب میں پھر تیسرے بھائی کو یہی کہا۔ جب سب خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا تو سب نے کہا کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا، دوسرے نے بھی کہا، تیسرے نے بھی کہا، تو ایک دو بھائیوں نے کہا کہ چلو جا کر کے دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہے، کیا واقعتاً وہاں پر میری بہن اور اس کے ساتھ کوئی بچہ دفن ہے۔ جا کر کے دیکھا تو گلی سڑی ہڈیوں کے ساتھ وہ لاش وہاں پر موجود تھی، ایک بچہ اور بادشاہ کی لڑکی شہزادی۔ اب ان تینوں بھائیوں نے راہب کو پکڑا، برفیسا راہب کو، اور لے کر کے دربار میں وہاں پہنچے۔ وہاں کورٹ میں قاضیوں نے فیصلہ کیا کہ اس زانی کو، اس زنا کرنے والے کو اس زنا کرنے والے کو سولی دے دی جائے، اور سولی دے دی جائے تاکہ پورے ملک میں لوگ دیکھیں کہ زنا کرنے والے کی کتنی بڑی سزا ہوئی ہے۔ اب سولی کا پورا انتظام ہو گیا اور راہب کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا اور لٹکا دیا گیا۔ اب آخری لمحہ ہے، آخری منٹ ہے کہ جس وقت وہ پھندا کھینچا جائے گا، تو شیطان آیا راہب کے پاس اور کہا کہ دیکھو یہ آخری لمحہ ہے، اب تم 1 منٹ میں دار آخرت کو پوچھ کر جاؤ گے۔ میں تمہارا وہی دوست ہوں جو عبادت کرنے کے لیے تمہاری کھڑکی کے باہر تھا، میں تمہارا وہی دوست ہوں جس نے 1 سال تمہارے ساتھ عبادت کی تھی۔ آج میں پھر تمہارے بارے میں جب معلوم ہوا کہ تم پھانسی کے پھندے پہ لٹکے ہو تو میں تم سے ملنے کے لیے آ گیا ہوں۔ بس ایک چیز کہہ دو اور بس میں جا کر کے تمہاری پھانسی والی سزا کو ٹلوا دیتا ہوں۔ کہا کیا کہنا پڑے گا؟ شیطان نے کہا کہ تم کہہ دو کہ میں خدا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ تم میرے بارے میں کہہ دو کہ میں خدا ہوں، بس تمہاری جان بچ جائے گی۔ تو اس نے کہا، راہب نے، کہ ہاں میں کہتا ہوں کہ تم خدا ہو۔ اتنے ہی میں پھندا کھینچا گیا پھانسی کا اور راہب مر گیا۔ یہ واقعہ تلویث ابلیس میں لکھا ہوا ہے، یہ واقعہ تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے، یہ راہبوں کا قصہ، یہ شرائع اپنی شریعت محمدیہ سے پہلے کی بات ہے۔ پہلے کی بات بہت مضبوط سندوں سے تو نہیں پہنچتی، لیکن بہرحال یہ قصہ کسی نہ کسی درجے میں ہوا ہوگا، اور اس قصے کو کتابوں میں نقل کرتے کرتے اس آیت کے نیچے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک ادنا سی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ مثل الشیطان، شیطان کی مثال۔ اذ قال للانسان اکفر، جب وہ کہتا ہے انسان کو کہ تم کفر کرو، اور انسان کفر کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے فلما کفر قال انی بریء منکم، کہ جب وہ کفر کر دیتا ہے انسان تو شیطان کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے مکمل طور پر بری ہوں۔ میرے محترم دیکھیے کہ شیطان کس طرح سے انسان کے پیچھے پڑا۔ ایک انسان کو بہکانے کے لیے شیطان نے
کتنا وقت خرچ کیا، کتنی بڑی پلاننگ رکھی اور کہاں کہاں گیا اور کیسے کیسے کیا، صرف اس لیے کہ ایک اللہ کا بندہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے سرو سجود ہوتا تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ اب آبادی سے الگ ہو گیا تھا، صرف اللہ کے خوش کرنے کے لیے گھنٹوں کھڑا رہتا تھا، صرف اللہ کے خوش کرنے کے لیے گھنٹوں رکوع میں رہتا تھا، سجدے میں رہتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، اللہ کی نیازمندی میں وہ اپنا وقت صرف کرتا تھا۔ لیکن شیطان نے جب پلاننگ بنائی تو اس عبادت گزار کو کافر بنا کر کے چھوڑا، کلمہ آخر وقت میں کلمے کو بھی اس نے چھین لیا۔ تو شیطان تو یہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ شیطان شیرہ لگاتا ہے، جا کر کے ایک جگہ دیکھا کہ شیطان بہت سکون سے بیٹھا ہوا ہے تو ایک دوسرے نے جا کر کے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ کہا شیطان اتنے سکون سے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم تو لوگوں کو بہکاتے پھرتے ہو۔ کہا نہیں، میں صرف شیرہ لگا دیتا ہوں، اس کے بعد سکون سے بیٹھا رہتا ہوں اور سارے لوگ لڑتے رہتے ہیں، تماشا دیکھتا رہتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا چلو میرے ساتھ میں مثال دے کر کے بتاتا ہوں۔ جا کر کے ایک حلوائی کا شیرہ نکال کر کے لگا دیا اور شیرہ جیسے لگایا اس میں مکھیاں آئی اور اس سے چھپکلی آئی اور چھپکلی کو ایک آدمی نے دیکھا، ایک بچے نے دیکھا، اس نے اینٹ اٹھا کر کے چھپکلی پہ مارا اور وہ اینٹ حلوائی کے شیشے پہ لگی، حلوائی کا شیشہ ٹوٹ گیا، اس کی مٹھائی خراب ہوئی۔ اس کے بعد جھگڑے وگڑے شروع ہوئے۔ شیطان چپ چاپ کنارے کھڑا تھا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میں تو صرف اتنا کر کے چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے محترم، انسانوں کو برباد کرنے کے لیے، انسانوں کو کفر تک پہنچانے کے لیے، انسانوں کو جنت سے محروم کرنے کے لیے، انسانوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے سب سے بڑا انسانیت کا دشمن شیطان ہے، شیطان۔ اور شیطان کے ساتھ انسان کا نفس امارہ، وہ نفس جو برائیوں کا بار بار حکم دیتا ہے کہ یہ گناہ کر لو اس میں لذت ہے، یہ گناہ کر لو اس میں لذت ہے، یہ گناہ کر لو اس میں لذت ہے۔ اس طرح سے انسان گناہ کرتے کرتے ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کی راہ راست سے بہت جاتا ہے تو شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، ایک انسان کو میں نے اللہ سے دور کر دیا۔ انسان اچھی شکل میں بھی آتا ہے، اچھے کام کا بھی حکم دیتا ہے۔ ایک عبادت گزار اللہ کا بندہ، ایک نیک بزرگ آدمی ایک جگہ لیٹا ہوا ہے تو شیطان آیا اور کہا اٹھ یہاں سے بھاگ۔ کیوں بھاگ ہے؟ بھاگ لیا تو دیکھا دیوار گر گئی۔ تو اس نے کہا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اٹھا دیا اور میں یہاں سے اٹھ کر کے چلا گیا، ورنہ دیوار گرتی اور مر جاتا۔ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں شیطان ہوں۔ کیا شیطان اور اتنا بڑا نیک کام؟ تو کہا کہ تم بڑے نیک آدمی ہو، اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعائیں مانگتے رہتے ہو، اگر تم سوئے رہتے اور دیوار گرتی تو تمہیں شہادت نصیب ہو جاتی۔ تو میں نے سوچا کہ شہادت تمہیں نصیب نہ ہو سکے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی جگا رہا ہے، آنکھ کھلی، کون ہے آپ؟ کہا کہ میں شیطان ہوں۔ کہا کہ کیوں آئے؟ تو آپ کو تہجد میں جگانے کے لیے کہ حضرت جگ جائیے وقت ہو گیا ہے۔ پوچھا ارے شیطان اور تہجد میں جگا رہا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو شیطان ہوں، مگر کل آپ کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی اور آپ جب اٹھے تو آپ نے اتنا افسوس کیا کہ اس افسوس پر آپ کو تہجد سے زیادہ ثواب مل گیا۔ تو میں نے سوچا کہ آج وقت پہ تہجد پڑھ لے تاکہ اتنا ثواب مل نہ سکے جتنا ثواب مل چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، جو مضمون بیان کیا وہ تفصیل کے لیے نہیں، یہ مضمون بیان کیا غور کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے کہ کیا ہم نے شیطان کو کیا واقعتاً دشمن سمجھ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ اگر ہم شیطان کو ہم نے دشمن نہیں بنا رکھا ہے تو ہم دیکھیے اگر دشمن بنایا کسی نے شیطان کو تو شیطان کو چھوڑ کر کے وہ مسجد آئے گا نہیں آئے گا، شیطان کو چھوڑ کر کے وہ اللہ اللہ کرے گا نہیں کرے گا۔ آج
دل سے پوچھو، آج دل سے پوچھو کہ کان میں قرآن پاک کی تلاوت سے زیادہ خوشی ہوتی ہے یا گانا سن کر کے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ اور اپنے ایمان کا اور کفر کا فیصلہ کر لو، اپنے شیطان کے پجاری ہونے کا اور اللہ کے پجاری ہونے کا فیصلہ کر لو، اپنے ذوق کا فیصلہ کر لو کہ کان میں گانا سننے میں زیادہ لطف آتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے میں زیادہ لطف آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو سن کر کے خوشی ہوتی ہے یا یہ کہ چٹکلے اور لطیفے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ کیا اللہ والوں کی باتیں دل پر اثر کرتی ہیں اور خوشی ہوتی ہے یا یہ کہ دوسرے عام لوگوں کے جو افسانے ہیں، ڈرامے ہیں اور افسانے ہیں، داستان ہیں، ان سب کو دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے؟ یہ ہر انسان اپنا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا رخ جنت کی طرف ہے یا اس کا رخ جہنم کی طرف ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دو راستے دے دیے ہیں، ایک خیر کا راستہ دے دیا ہے، ایک شر کا راستہ دے دیا ہے۔ خیر کا راستہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچنے والا ہے، شر کا راستہ جہنم میں پہنچنے والا ہے۔ انسان اپنے کو دیکھ کر کے یہ سوچ سکتا ہے، ہر انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد دو مسئلے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں آپ کی مسجدوں میں دیکھی جاتی ہیں، مختلف مسجدوں میں میں نے نماز پڑھ کے دیکھی تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بات غلط ہے، اگر سمجھائیں گے تو شاید آپ کے سمجھ میں آئے اور عمل کریں۔ نمبر ایک بات، کئی مسجدوں میں دیکھا کہ سب لوگ بیچ سے نہیں لگاتے ہیں، کنارے کنارے سے لگاتے ہیں، ادھر بھی لگ گئے ادھر بھی لگ گئے، بیچ میں خالی، ایک غلطی۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے اور پیچھے صف لگا لیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگلی صف میں جگہ ہو تو اگلی صف میں کو پھول کریں، اور جب اگلی صف بھر جائے تو پھر اگلی صف، اور اگلی صف میں کنارے سے صف نہیں لگانا چاہیے، بیچ سے صف لگانا چاہیے۔ بعض لوگ صرف دیکھتے ہیں پنکھا کہاں پہ اچھا چل رہا ہے، اے سی کی ٹھنڈی ہوا کہاں پر ہے، بس وہاں پہ کھڑے ہو گئے، اور یہ نہیں کہ یہ سنت کے خلاف ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ نماز میں ٹھہرتے ہیں، کوئی آگے ٹھہرا ہوا کوئی پیچھے ٹھہرا ہوا، حالانکہ صفوں کا سیدھا کرنا واجب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ یہاں پہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ انسان جب ایسے کھڑا ہوتا ہے تو پیر کے دونوں طرف یہ گولیاں ہیں، اس کو ٹخنا کہتے ہیں، یہ جو گلٹیاں ہیں، اب وہ دونوں برابر ہونا چاہیے۔ کیسا برابر ہونا چاہیے کہ اگر ادھر سے ایک دھاگا ڈالا جائے بالکل اندر سے تو بالکل برابر وہ پڑ جائے، ایسی سب سیدھی ہونی چاہیے، اتنی سیدھی ہونی چاہیے، تب ہمارے قلوب ایک دوسرے سے ملیں گے، ورنہ ہم لوگوں کے آپس ہی میں ایسا اختلاف ہو جائے گا کہ پھر کوئی سنبھالنے والا نہیں رہے گا اور ہماری قوت اور طاقت سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ جب صفیں خراب ہوتی ہیں تو شیاطین آ کر کے بیچ بیچ میں دھوکے دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر کے دھیان لاتے ہیں، اور جب بالکل سب ٹائٹ ہوتی ہے تو پھر شیاطین کے آنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کو بھی بتا دوں، بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ پیروں کو پھیلا کر کے دوسرے کے پیر سے سٹانا، چاہے وہ کتنے ہی پھیل جائے۔ میں نے بہت سی مسجدوں میں نماز پڑھ کے دیکھا، ایسے ایسے سٹاتے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور وہ نقشہ عجیب قسم کا ہو جاتا ہے۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت سیدھا کرنا ہے سب کو، پیروں میں ایسا چپکانا کہ وہ پیر پھیلتا چلا جائے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ صحیح مضمون جو حدیث شریف کا ہے وہ یہ ہے کہ پیر کو بالکل سیدھا رکھو، آمنے سامنے رکھو۔ ظاہر سی بات ہے آپ پیر کو برابر رکھیں گے تو کسی کا پیر اتنا بڑا ہے، کسی کا اتنا بڑا ہے، کسی کا اتنا بڑا ہے، تو کیسے برابر رکھیں گے؟ تو
تو برابر رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹخنے ملے ہوئے ہوں، بالکل سیدھے ہوں. بیچ میں جیسے آدمی ہے تو یہ چوڑا ہوتا ہے انسان کا، اور پیر اتنا چوڑا نہیں ہوتا. جب انسان کھڑا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پیر تو اتنا چوڑا نہیں ہوگا، عام حالتوں میں وہ اتنا ہی ہوگا. 4 سے 6 انگلی یہ پیروں کے درمیان کا فاصلہ رہنا یہ کافی ہے. بہت زیادہ پیروں کو نہیں پھیلانا چاہیے. یہ تو صف بندی میں جو غلطیاں دیکھی ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا مسئلہ، بہت لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ایک دم بھاگتے چلے جاتے ہیں. ارے نہیں، فرض پڑھ کر کے رکیں، کیونکہ فرض پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب ہی دعا کریں اور پھر ہم دعا کریں. فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اس پر پورے ائمہ اربعہ متفق ہیں، فرض پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. بہت سے لوگ دعا کر کے اور سنتیں چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں. تو سنتیں کیسے وہ چھوڑ کے بھاگتے ہیں جب سنتیں مؤکدہ ہے. مؤکدہ کا مطلب تاکید کیا ہوا. اس کے سلسلے میں حضور نے زور ڈالا ہے. تاکید کے معنی زور ڈالنا. یہ زور ڈالی ہوئی سنت ہے، سنت مؤکدہ. مثال کے طور پہ فجر میں تو پہلے ہی سنت ہے، اور ظہر میں پہلے بھی 4 ہے اور بعد میں بھی 2. یہ مؤکدہ ہیں اور 2 غیر مؤکدہ ہیں. پھر مغرب کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہے، پھر عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہے، پھر وتر ہے. تو اس لیے مؤکد سنت کو چھوڑ کر کے جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. دعا کے بارے میں اور کچھ اور بھی مسئلوں کے بارے میں بعد میں وضاحت کی جائے گی. ابھی اسی سے اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم